السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سہیل ورائچ کا جو کالم ہے وہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور 5 دن بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو ادارہ ہے، جس ادارے کے بارے میں بات کی گئی تھی، اس ادارے نے تردید کیا، اس نے کہا ہے کہ اس قسم کا کوئی انٹرویو، بلکہ کسی قسم کا بھی کوئی انٹرویو چیف آف آرمی اسٹاف نے، فیلڈ مارشل نے نہیں دیا سہیل ورائچ کو، اور یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے۔ اب 5 دن بعد خیال کیوں آیا؟ اگر انٹرویو نہیں دیا تھا تو اسی دن جب کالم چھپا تھا اسی دن اس کی تردید کرنی چاہیے تھی اور اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن جب 5 دن یہ ایک چیز کر کے اور پھر 5 دن بعد 6 دن بعد اس چیز سے یو ٹرن لے لیا گیا۔ رات کو میں نے ابھی کنفرم تو نہیں ہے، لیکن رات کو میں 1-2 گروپ جو واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں اس میں دیکھ رہا تھا کہ سہیل ورائچ کے اوپر ایف آئی آر کے لیے جو ہے ایف آئی اے کو درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ اب یہ کس حد تک حقیقت ہے؟ اگر درخواست واقعی دے دی گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ سہیل ورائچ کو اس کی سزا ملے یا پیکا ایکٹ جو ہے اس کے اوپر لگایا جائے، تو پھر داغ میں کچھ کالا ہے۔ اگر سزا نہیں دی جاتی تو پھر ساری چیزیں پلان کے تحت چل رہی ہیں۔ اگر سزا دی جاتی ہے سہیل ورائچ کو اور پرچہ کاٹا جاتا ہے پیکا ایکٹ کے تحت اور پراپر کارروائی ہوتی ہے، تو پھر میں بتاؤں چیزیں واقعی گھمبیر ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے 2-3 ویلاگز میں بتایا ہے کہ میاں صاحب اور جو چیف صاحب ہیں ان دونوں کی آپس میں انبن ہو گئی ہے، اور ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے اور 27ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے اس کو روکنا چاہتی ہے حکومت، خاص طور پہ میاں نواز شریف۔ تو اگر اس کالم کے چیز کو دیکھا جائے تو جس گروپ نے یہ لکھا ہے، جس میڈیا گروپ کی اخبار میں یہ چھاپا ہے، پرنٹ ہوا ہے، وہ جنگ گروپ ہے، اور جنگ گروپ کا جو جھکاؤ ہے ویری سٹارٹ سے شروع سے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ میاں صاحب کے ساتھ ہے۔ اب جو جنگ گروپ ہے وہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے اس میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا اچھا چل رہا ہے سسٹم، لیکن نظریاتی طور کے اوپر اور جو کہتے ہیں نا روٹ کال جو اس کی ہیں، روٹ کال جو ہیں وہ ٹوٹل میاں صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہ کالم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کیونکہ ایک اس طرح سے یہ جو کالم تھا جس کے اندر وہ ایک 10 سالہ پلان بھی بیان کر دیا اور عاصم منیر صاحب کا اور اس کا ساری جو سیاسی چیزیں تھیں اس میں لکھ دی، تو یہ میرے خیال میں جو کالم ہے وہ سازش بھی ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ اور اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ اس چیز میں انوالو نہیں ہے اور اس قسم کا کوئی بیان نہیں دیا، کوئی انٹرویو نہیں دیا، تو اس کی سزا ہونی چاہیے پیکا ایکٹ کے تحت۔ تو اگر یہ چیز ہے تو پھر یہ چیز واقعی جو ہے وہ گمبھیر ہے، لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے میاں صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اور 27ویں ترمیم اور جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے، اور یہ سب چیزیں جو کلوز ہونی ہیں وہ 26 نومبر سے پہلے ہونی ہے۔ 29 نومبر کو ریٹائرمنٹ کا ڈیٹ آ رہی ہے، تو اس سے پہلے یہ چیزیں ہونی ہیں۔ دوسرا 9 مئی کے حوالے سے 8 پرچوں کے اندر جو تھا، یا 8 مقدمات کے اندر جو تھا، وہ عمران خان کی جو تھی وہ بیل ہوئی، تو وہ بیل ایک اس ٹائم میں نے کہا تھا جو بیل یہ آج جو ہو رہی ہے یہ ٹوٹل ایک ڈراوا ہے حکومت کے لیے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کوئی عمران خان کی خیر خواہ نہیں ہے، یا عدالتوں نے اچانک 8-9 کیسز میں بیل نہیں دے دی، یہ پری پلانڈ ہے اور ان کی مرضی سے یہ بیل ہوئی ہے، اور یہ بیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے۔ ایک وہ جو ہوتے ہیں جب جو بچے ہوتے ہیں جو رات کو سو نہیں رہے ہوتے، تو وہ ماں ان کو کہتی ہے کہ بھوت آ جائے گا یا اس طرح، تو یہ ایک بھوت بنا کے دکھایا گیا ہے حکومت کو عمران خان کی شکل میں اسٹیبلشمنٹ میں، کہ اگر آپ لوگوں نے 27ویں ترمیم اور ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے اس کو ٹھیک نہ کیا، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ نہ رہے، تو عمران خان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اور جب عمران خان کو چھوڑا جائے گا تو وہ کیا کرے گا آپ لوگوں کے ساتھ، وہ تو آلریڈی ان کے مائنڈ میں ہے۔ تو جو عمران خان کی بیل تھی اسی دن جب بیل آئی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ بیل صرف اور صرف دکھاوا ہے، ڈراوا ہے حکومت کے لیے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم بھی اب تھوڑی سی ایکٹیو ہو گئی، ایم کیو ایم کو بھی تھوڑا سا پش اب کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ تھوڑا نا زرداریوں کے اوپر اور جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیں۔ بہت شکریہ۔